بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو علم ہے کہ کل 26 نومبر ہے اور عمران خان صاحب نے کل کی کال دی ہوئی ہے پنڈی میں جمع ہونے کے لیے، تو سب سے پہلے میں اپنی یو سی کے حوالے سے میسیج دوں گا کہ تمام جو یو سی کے عہدیداران ہیں وہ وقت کی پابندی کریں، کیونکہ کھاریاں ہماری گیدرنگ کا جو ٹائم ہے وہ ہے صبح 9 بجے۔ تو صبح سب نے جو اپنی یو سی کی طرف سے میسج ہے وہ یہ ہے کہ 8 بجے ہم سب نے گلیانہ جمع ہونا ہے، اور گلیانہ چوک کو چھوڑ کے آپ لوگوں نے آگے لالہ موسیٰ کی طرف تھوڑا موو کر کے پھر کھڑے ہونا ہے، جو پی ایس او کا پمپ ہے اس کے ارد گرد، تاکہ ایسا نہ ہو کہ چوک جو ہے وہ ٹریفک کی وجہ سے بلاک ہو جائے اور پھر ہمیں جانے میں مسئلہ بنے۔ تو لیاقت بدر صاحب بھی گلیانہ پہنچیں گے، اور جو ٹال صاحب ہیں وہ بھی گلیانہ آئیں گے، شراز لنگڑیال صاحب اپنے قافلے کے ساتھ کوٹلہ سے وہ بھی گلیانہ آئیں گے، ممتاز ڈار صاحب بھی آئیں گے۔ تو یہ تو اپنی یو سی کے حوالے سے میسج ہے، باقی اوور آل پورے پاکستان کے لیے میسج یہ ہے کہ یہ جو سنیریو بنا ہے، میرا خیال ہے یہ آخری ہمارا جو گیدرنگ ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ، تو سارے دوست اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ عمران خان صاحب ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے اپنے بچے جو ہیں ان کا مستقبل محفوظ ہے الحمدللہ، اور خان صاحب کو ذاتی طور پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے 92 میں ورلڈ کپ ون کیا، پوری دنیا میں وہ مشہور ہو گئے، تو نہ تو انہیں مشہور ہونے کا کوئی شوق ہے مزید، پھر وہ ایک دفعہ وزیر اعظم کی ٹرم بھی 3 سال گزار چکے ہیں، تو وہ جو بھی جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو جنگ وہ ہمارے بچوں کے لیے لڑ رہے ہیں تو کم از کم اس میں اپنی شرکت ہم بھی یقینی بنائیں، کہ انہوں نے اگر گولیاں کھائی ہیں رستے میں، ایک بندے پہ اسٹریٹ فائر کیا جاتا ہے تو دیٹس مین کہ آپ نے اسے قتل کر دیا ہے نا۔ آگے موت اور زندگی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ معجزانہ طور پہ ایک زندگی دی ہے، تو وہ جو گولیاں انہوں نے کھائی ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کھائی ہیں، ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے کھائی ہیں۔ تو آپ سب دوستوں سے اپیل ہے، بلکہ پورے پاکستان سے اپیل ہے، کہ جہاں جہاں بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں محبت رکھنے والے، آپ سب نکلیں، کیونکہ ہم لوگ، میں نے جو نوٹ کیا ہے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، کہ ہم سارے انقلاب تو چاہتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ہم انقلاب گھر بیٹھ کے موبائل پہ دیکھیں، کمبل کے اندر موبائل رکھ کے تو پھر ہم انقلاب دیکھیں، تو اس طرح انقلاب نہیں آتے۔ اس کے لیے ہم سب کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا، اور یہ لاسٹ موقع ہے، اور خان صاحب کی جو جنگ ہے وہ بہت بڑے مافیا کے خلاف ہے، اور اسٹیٹ کی تمام پاوریں ایک طرف ہیں، ایک بڑا مافیا بلیک میلر مافیا ایک طرف ہے، تو خان صاحب اکیلے ایک طرف ہیں اور ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خان صاحب کی اسٹرینتھ جو ہیں وہ ہم لوگ ہیں، ہم پبلک ان کی اسٹرینتھ ہیں، ہم سے ان کی پاور ہے، ہم نکلیں گے تو وہ مضبوط ہوں گے، تو ہم نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا ہے، اور جو ووٹ ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ووٹ جس کو بھی دے دیا، کیونکہ آگے وہ سیزن آ رہا ہے الیکشن کا، اس حوالے سے بھی بات کروں گا، تو ووٹ ایک امانت ہے آپ کے پاس، اور اگر آپ غلط بندے کو ووٹ دیتے ہیں تو جتنی غلطیاں وہ اپنے ٹرنیور میں کرے گا آپ بھی برابر کے شریک ہیں اس میں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے کو ووٹ دے دو جی، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، ہمارے وہ نزدیک پڑتا ہے، یا ہمارے چچا تائے کے ساتھ اس کے تعلق ہیں۔ ان لوگوں کو ان چیزوں کو نوٹ نہ کریں، بلکہ ان لوگوں کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھیں، اور ان کے کریکٹر اور کردار کو دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر ووٹ دیں، کیونکہ کل کو اللہ کی عدالت میں سب نے پیش ہونا ہے، تو ادھر ووٹ دینے والا ووٹر بھی جواب دہ ہوگا، جتنی کرپشن پھر لیڈر کرے گا، کیونکہ ہم نے اسے امپاور کیا ہے۔ تو ہمارے ووٹ کی طاقت سے اگر ایک بندہ نمائندہ منتخب ہوا ہے، اور بعد میں وہ کل کو جتنی بھی کرپشن کرے گا، جتنی چوری کرے گا، اس میں برابر کے حصے دار ہم بھی ہیں،
اس لیے دیکھ کے ووٹ دیں، اچھے بندے کو ووٹ دیں، یہ برادریزم اور دھڑوں سے نکل جائیں اور گلی نیالی کی سیاست کو چھوڑ دیں، اگلی نسل کا مستقبل سوچیں، پاکستان کا فیوچر دیکھیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، تو ایک سچے اچھے اور مسلمان لیڈر کو ووٹ دیں۔ تو ابھی تک جتنے لوگ سیاست میں ہیں، میرے خیال میں عمران خان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے جو ایماندار ہو۔ آپ دیکھ لیں کہ جا کے ان کے پاس ایک گھڑی ہے، وہ روز لے کے سامنے آ جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گھڑی ادھر بیچی، گھڑی اتنے کی بیچی، گھڑی فلاں نے خریدی، گھڑی کا یہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے خلاف جو ہے ان کے پاس عمران خان کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہے، کوئی کیس ان کو نہیں ملا، تو جا کے یہ ایک گھڑی پہ بات کرتے ہیں۔ تو جس بندے کے سگنیچر وہ ایک شرٹ پہ کرے تو وہ 17-20 کروڑ کی بک جاتی ہے، اسے 2-4 کروڑ کی گھڑی سے کیا لینا دینا ہو سکتا ہے۔ تو میں ایک دفعہ سن رہا تھا کہ انڈیا نے آفر کیا تھا ایک میچ میں کمنٹری کے لیے عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ آپ کمنٹری کریں تو 19 کروڑ روپے آپ کو دیں گے، تو انہوں نے ان کی آفر جو ہے وہ ٹھکرا دی تھی۔ تو جو اتنا خوددار آدمی ہے اسے ایک گھڑی یا ایک پین یا ایک ٹیبل لیمپ سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ تو یہ محض انہوں نے ایک کہانی گھڑی ہے۔ جب بندے کی کوئی پراگرس نہیں ہوتی، وہ اپنی کوئی شو نہیں کر سکتا اہلیت، تو پھر وہ اگلے بندے کو اپنے جیسا شو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ حکمران جن کے پاس اپنا دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر انہوں نے اپنے مخالف کو بھی اپنے جیسا نیا شو کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ نون لیگ اور ان کے جو اتحادی ہیں پی ڈی ایم والے بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تو چور ہیں، یہ ہم سرٹیفائیڈ ہو گئے ہیں ہر طرف سے کہ ہم چور ہیں، تو یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان بھی چور ہے۔ تو ساری عوام سمجھتی ہے لوگ ان کے بہکاوے میں آنے والے اب نہیں ہیں۔ تو آپ کے لیے یہی میسج ہے کہ کل جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے، سارے دوست اس میں پارٹیسپیٹ کریں، ووٹ غلط بندے کو دیں گے، آج دیں کل دیں، 10 دن کو الیکشن ہو، 20 دن کو ہو، 50 دن کو ہو، 3 ماہ کو ہو، 6 ماہ کو ہو، لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ جواب دار ہیں اس بندے کے جو آپ کا ووٹ لے کے چوری کرے گا یا کرپشن کرے گا۔ تو اس لیے ایماندار بندے کو ووٹ دینا آپ پہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو ہمیں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سچے لوگوں کا ساتھ دیں، اس لیے جھوٹے لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ جس کو عدالت نے صادق اور امین قرار دیا ہے اسے ووٹ دیں، اور آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کا 3 سالہ دور اور اس کے پچھلے سارے کارنامے۔ نمل یونیورسٹی اس نے بنائی، لوگ کہتے تھے نہیں بن سکتی، شوکت خانم اس نے بنایا، لوگ کہتے تھے نہیں بن سکتا، تو پھر یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم تجھے جو وزیر اعظم کی شیروانی ہے اس کا بٹن بھی نہیں دیں گے، لیکن وہ الحمدللہ وزیر اعظم بھی بنا۔ تو ابھی اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ ملک کے سسٹم کو وہ چینج کرے گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کا ساتھ دیا تو وہ ضرور چینج کرے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سب لوگوں سے یہی اپیل ہے کہ کل ہر قیمت پہ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔